مظلوم کربلا اب مظلوم کربلا اب چلتے ہیں سر کٹانے مظلوم کربلا اب مظلوم کربلا اب چلتے ہیں سر کٹانے چلتے ہیں سر کٹانے تحریر کر دے فہرست تو دین کے ناصر کی تحریر کر دے فہرست تو دین کے ناصر کی تحریر کر دے فہرست تو دین کے ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ وَإِذًا وَجْهُهُ يَطْلُعُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله تأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيل ابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا عقيل ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات وإني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنوا لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قضى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جميع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلب حاجته إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، میری شریک سفر بن کر ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس قد سجا دے اور بدن پہ پھینک بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو، نماز شوق شہادت قضا نہ ہو، نائے میرے چمن پہ اور ستم کی گرد غبار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، دے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر، ضرور آئے گی صغرا ہر ایک شام و سحر، خدا کرے اور صدا تمہارا مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار،
تمہارا جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسمان کی نظر، اور لوٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار۔ سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ ہاں ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں، نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں، وہ جس کے دین سے آتی ہے دودھ کی مہکار۔ سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری سکینہ کہاں ہے، رسن کے بند کہاں، زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں، قدم وہ پھول سے نازک، وہ راستے پرخار۔ سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے
حسین کو اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ جائے شبیر اب کہاں جائے شبیر اب کہاں اب ملے گی کہاں جائے شبیر اب کہاں رہنے دیتے نہیں مدینے میں رہنے دیتے نہیں مدینے میں مجھ پہ ہوتی ہے سختیاں مجھ پہ ہوتی ہے سختیاں جا رہا ہوں میں اب خدا حافظ جا رہا ہوں میں اب خدا حافظ اب نکلتا ہے کارواں اب نکلتا ہے کارواں آپ کی بیٹیوں کے شانوں میں آپ کی بیٹیوں کے شانوں میں باندھی جائے گی رسیاں باندھی جائے گی رسیاں آپ کی گود میں ہو سر میرا آپ کی گود میں ہو سر میرا تیغ قاتل ہو جب رواں تیغ قاتل ہو جب رواں تم کو زینب بتائے گی ایک دن تم کو زینب
آئے گی ایک دن، پشت پر زخم کے نشان، پشت پر زخم کے نشان، آخری ہے سلام یہ میرا، آخری ہے سلام یہ میرا، آخری ہے سلام یہ میرا، اب نہ آؤں گا پھر یہاں اماں، اب نہ آؤں گا پھر یہاں اماں، جائے شبیر اب کہاں اماں، اب ملے گی کہاں اسلام کو فنا سے بچایا حسین نے، اسلام کو فنا سے بچایا حسین نے، خسر یزیدیت کو گرایا حسین نے، اللہ رے حفاظت ملت کا ہے اہتمام، طوفان میں چراغ جلایا حسین نے، خوشبو اسی کی پھیلی ہے سارے جہان میں، جو پھول کربلا میں کھلایا حسین نے، کٹوا دیا سر اپنا بڑے شوق سے، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، خیبر کا در اٹھانا تو
کچھ اور بات تھی، لاشا جب واپس سرکار اٹھایا حسین نے، شاعر بنا کے آلے رسول انام کا رتبہ تیرا وقار بڑھایا حسین نے، اسلام کو فنا سے بچایا حسین نے، گھر بار اپنا چھوڑ کے سرور نکل پڑے، گھر بار اپنا چھوڑ کے سرور نکل پڑے، کنبے کے ساتھ سبتے پیمبر نکل پڑے، گھر بار اپنا چھوڑ کے در پہ فرشتے جس کے کیا کرتے تھے سلام، در پہ فرشتے جس کے کیا کرتے تھے سلام، اپنے وطن سے آج وہ باہر نکل پڑے، اپنے وطن سے آج وہ باہر نکل پڑے، گھر بار اپنا چھوڑ کے اللہ رشید قار کا دیکھو تو حوصلہ، اللہ رشید قار کا دیکھو تو حوصلہ، گردن پہ تیر کھانے کو اصغر نکل پڑے، گردن پہ تیر کھانے کو اصغر نکل پڑے، گھر بار اپنا چھوڑ کے سرور نکل پڑے، آل نبی کا قافلہ کوفے سے جب چلا، آل نبی کا قافلہ
تو شام کے لشکر نکل پڑے، پہنچی خبر تو شام کے لشکر نکل پڑے، گھر بار اپنا چھوڑ کے سرور نکل پڑے، واپس ہوا جو شاہ شہیدہ کا قافلہ، واپس ہوا جو شاہ شہیدہ کا قافلہ، نیزوں پہ سر کو لے کے ستمگر نکل پڑے، نیزوں پہ سر کو لے کے ستمگر نکل پڑے، گھر بار اپنا چھوڑ کے سرور نکل پڑے، یاد حسین سے ہے جلاب قطیر کی، یاد حسین سے ہے جلاب قطیر کی، آنسو نہیں یہ آنکھ سے گوہر نکل پڑے، آنسو نہیں ہے آنکھ سے گوہر نکل پڑے، گھر بار اپنا چھوڑ کے سرور نکل پڑے، کنبے کے ساتھ سبتے پیمبر نکل پڑے، گھر بار اپنا چھوڑ کے سرور نکل پڑے، گھر سے جب بہنے سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادی گئے پرنم نکلے، جوش فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انا، بہر تسلیم جھکے متصلے باب سلام، اذن بڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آجا قریب رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے
حبشہ ہے زمن چھوٹا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے اب میرے سر کے لیے تیز ہوئے ہیں خنجر اہل کی شر پہ کمر باندھے ہیں باخیر و بشر آپ نے دی تھی سی روز کی اماں کو خبر والدہ روتی تھی 2 روز تلک پیٹ کے سر اس نوازے کو مگر بھولنا جانا حضرت ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا حضرت یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور یوں ہی لی قبر کے تھرائی ذریعے انور آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسر کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین صراط المستقیم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات عزیزان محترم
آج 28 رجب ہے. واقع کربلا کی ابتدا آج ہی کی تاریخ سے ہوئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ارادے سے اپنا پیارا اور عزیز وطن مدینہ چھوڑا ہے. کون انسان ہے جسے اپنا وطن پیارا نہیں ہے، جو اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا، جو اپنے وطن کو عزیز نہیں رکھتا؟ وطن کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، وطن کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں. اگر پردیس میں کوئی ہم وطن مل جاتا ہے، خواہ وہ اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جہاں ہم وطن معلوم ہو جائے کہ ہمارا ہم وطن ہے، انسان کے اندر اس کے متعلق ایک لگاؤ، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے اس ہم شہری اور ہم وطن سے بات کریں. چاہے ہمارے وطن میں کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارے وطن کا نام مشہور ہو یا نہ ہو، ہمارے وطن کو لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن لفظ وطن اتنا عزیز ہے کہ وطن کے لیے انسان مرتا ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی ڈیوڑی چھوڑنا نہیں چاہتے. اولاد اگر کہیں باہر ایک اچھی جاب میں سیٹ ہو گئی ہے، گھر مکان بنا لیا ہے، اور اپنے والدین سے اگر کہہ رہی ہے کہ آپ آ جائیے، یہاں ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی آسانیاں ہیں، لیکن ماں باپ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ اپنی ڈیوڑی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے وطن کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو ہمارا گھر اور ہمارا وطن ہمیں عزیز ہے. اگر چلے بھی جاتے ہیں، 2-4 دن رہیں گے، گھبرانے لگیں گے، پریشان ہونے لگیں گے، اور وطن واپس ہونے کی کوشش کریں گے. اور اپنی اولاد سے وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو، ہمیں دفن کرنا تو ہمارے وطن میں دفن کرنا، ہمارے گاؤں میں دفن کرنا. ہمارا دم نکلے گا تو اسی وطن میں نکلے گا، اسی دیوڑی پہ میں مروں گا. اتنا انسان کو یہ وطن عزیز ہوتا ہے. روایات اور احادیث میں بھی ہے کہ وطن سے محبت ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے، اور کرنا چاہیے وطن سے محبت. جس گاؤں اور شہر اور وطن میں کچھ نہیں ہوتا، تب بھی انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے. بتائیے وہ وطن اور وہ شہر جہاں سب کچھ موجود تھا. مدینے کا اپنا ایک نام تھا، مدینے کا اپنا ایک وقار تھا، مدینے کی اپنی ایک شان تھی. اور یہ مدینہ وہ مدینہ تھا جہاں پیغمبر اسلام کی مزار ہے، جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، جہاں امام حسن علیہ السلام کا روضہ ہے. سب کچھ اسی وطن میں موجود تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام اس وطن عزیز کو کسی اور عزیز چیز کی خاطر ترک کر کے مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. یہ حسین کے نزدیک وطن سے عزیز کون تھا جس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟
جس کے لیے سب کچھ خیر بات کرنے کے لیے تیار ہے. حسین کے نزدیک وطن سے عزیز حسین کا دین تھا، اسلام تھا، قرآن تھا، پیغمبر اسلام کی امت تھی، سماج اور معاشرہ تھا، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ ترک کیا، سب کچھ چھوڑ دیا. جتنے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، اگر ان کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی شہادت کو دیکھیں تو زندگی اور شہادت میں ان کی اپنی زندگی کا کوئی دخل نہیں تھا. وہ دین کے لیے زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کے لیے بسر کر رہے تھے، سماج اور معاشرے اور امت کے لیے زندگی بسر کر رہے تھے. اسی وجہ سے ہر امام کو شہید ہونا پڑا. کسی کو زہر سے شہید ہونا پڑا، کسی کو تلوار سے شہید ہونا پڑا، لیکن سب نے شہادت امت کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے قبول کرنا پڑی. امام حسین علیہ السلام کی صرف اگر اپنی ذات ہوتی، اپنی شخصیت ہوتی، تو امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ کے لیے مدینے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. اگر ان کو کسی اور چیز سے سروکار نہ ہوتا تو جیسے اور بہت سے لوگ مدینے میں تھے، یزید کو کسی اور سے نہ ڈر تھا، نہ خوف تھا، کسی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر رہا تھا، امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ نہ کرتا، اتنی شدت نہ اختیار کرتا. امام حسین علیہ السلام اگر راستے سے ہٹ جاتے، یزید انہیں نہ شہید کرتا، انہیں کربلا تک لانے کے لیے حر کے لشکر کو نہ بھیجتا. یہ صرف اور صرف اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے زیادہ اس نے شدت اختیار کی کہ معلوم تھا کہ اگر ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں، ہمارے مقصد میں کوئی اگر رکاوٹ بن سکتے ہیں تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. لہذا ان سے بیعت کا سوال کیا جائے، اگر یہ بیعت قبول کر لیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں قبول کرتے تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے. لہذا امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہوتا ہے کہ آپ بیعت کریں. امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. لیکن وہیں اور جہاں کچھ لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، وہ لوگ مدینے سے ادھر ادھر جا کے اپنی جان بچا لی، راستے سے ہٹ گئے. یزید نے ان کو چھوڑ بھی دیا. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ابن عباس، ان لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا. یزید نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا. کیوں برداشت کرتے؟ کیوں برداشت کرتے؟ اس لیے دین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، اسلام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، امت کے ساتھ جس طریقے سے ظلم کیا جا رہا تھا، کبھی بھی ایک دیندار اور ایک ایماندار برداشت نہیں کر سکتا. اور دیندار اور ایماندار تو درکنار. یہ دین اور یہ ایمان وہ تھا جو انہی کے گھر سے آگے بڑھا. یہ دین انہی کے گھر میں آیا، یہ اسلام انہی کے گھر میں آیا، یہ قرآن انہی کے گھر میں نازل ہوا، دین اور شریعت انہی کے گھر سے لوگوں تک پہنچی. تو جو دین کے سب کچھ ہوں، جو اسلام کے سب کچھ ہوں، کیا یوں ہی وہ دین اور اسلام سے ہاتھ اٹھا لیتے؟ جس امت کے لیے پیغمبر اسلام نے جان کی بازی لگا دی،
جس امت کو بچانے کے لیے، جس امت کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی زحمتوں کو برداشت کیا. جناب خدیجہ کی ساری دولت جس کے لیے لٹا دی، دین اور اسلام کی نصرت میں اپنے جسم و جان کو لگا دیا. یہی تمام چیزیں دیکھ کے خداوند عالم نے پیغمبر اسلام سے کہا بھی تھا، لعل باخع نفسک میرے حبیب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کہیں اپنی جان کو ہلاک نہ کر دو اس امت کے پیچھے. یہ امت اتنی عزیز تھی، یہ امت اتنی پیاری تھی پیغمبر کو، جس کی اصلاح کے لیے، جس کی فلاح کے لیے، جس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی لگا دی. اسی امت کی فلاح و بہبود کے لیے کانٹوں پہ چلے، پتھر کھائے، پیٹ پہ پتھر باندھے، شیب ابی طالب میں رہے، سب کچھ کیا صرف امت کے خاطر کہ امت گمراہ نہ ہونے پائے، یہ امت بہکنے نہ پائے، یہ امت برائیوں کے شکار نہ ہونے پائے، یہ امت بے دین نہ ہونے پائے. امت کو راہ راست پہ لانے کے لیے پیغمبر نے نہ جانے کتنی کوششیں کی. یہ قوم، یہ امت پیغمبر کو بہت عزیز تھی. یہ واحد نبی تھا کہ جس نے اس امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی. اور دوسرے انبیاء کے بارے میں آپ کو مل جائے گا کہ جب بھی امت نے انہیں ستایا، پریشان کیا، اذیت دی، تو ایک مرتبہ ان کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ گئے. امت نے عذاب بھی وہ دیکھا، عذاب کے شکار بھی ہوئے، لیکن پیغمبر نے کبھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی. جبکہ تاریخ لکھتی ہے کہ جتنی تکلیف پیغمبر اسلام کی امت نے پیغمبر کو پہنچائی، جتنی اذیت اس امت نے پیغمبر کو پہنچائی تھی، اتنی اذیت کسی اور امت نے ابھی اپنے نبی کو نہیں پہنچائی. لیکن وہ نبی برداشت نہ کر کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بیٹھے. لیکن سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچانے کے باوجود بھی اس پیغمبر کے ہاتھ کبھی بد دعا کے لیے نہ اٹھے، اس پیغمبر کی زبان کبھی بد دعا کے لیے نہ کھلے، کبھی بد دعا نہیں کی امت کے لیے. ہمیشہ امت کے لیے دعا کرتے رہے، ہمیشہ امت کے لیے فلاح و بہبود اور کامرانی کے لیے دعا کرتے رہے. یہ نبی اتنے عزیز اس امت کو رکھتا تھا. ظاہر ہے چونکہ نانا اس امت کو عزیز رکھتا تھا، اس کی اصلاح کا خیال رکھتا تھا، تو حسین کیوں نہ اس امت کو عزیز رکھیں. اس لیے کہ حسین وہی ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بہت خیال رکھا. جتنی عزیز امت پیغمبر کی تھی اتنی عزیز کوئی اور نہیں تھا. اسی امت کے خاطر پیغمبر نے اپنے عزیز وطن مکے کو چھوڑا اور مدینہ پہنچے، جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ کا بچپنا، جہاں آپ کی جوانی، اس کے سارے مراحل گزرے، اس مکے کو چھوڑا ہے. جس طریقے سے رسول نے اپنے عزیز وطن مکے کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینے کو اختیار کیا، اسی طریقے سے رسول کے اس نماسے نے اپنے پیارے اور عزیز وطن مدینے کو چھوڑ کے کربلا کو آباد کیا. کس لیے؟ امت کے لیے. لوگ روکتے رہے، سمجھاتے رہے، کہاں جا رہے ہیں، نہ جائیے.
شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، مگر امام حسین علیہ السلام نا، نہیں دیکھ رہے ہو دین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. لوگوں کو امر بالمعروف کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، لوگوں کو نہی عن المنکر نہیں کیا جا رہا ہے، نہ اچھائیوں کی دعوت دی جا رہی، نہ برائیوں سے روکا جا رہا ہے. ایسا ماحول ہو گیا ہے، لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ظالم و جابر حکومت ان کا استحصال کر رہی ہے، ہم کبھی بھی ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے. پر وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور یہ خود سے قدم اٹھایا ہے، ایسا نہیں کہ حسین کو مجبور کیا گیا مدینے سے نکلنے کے لیے. امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مدینے سے نکالا جا رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں میں مدینے سے خود نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. امت کو کیا ہو گیا ہے، کیا اصلاح کرنا ہے، امت کیا کہہ رہی ہے؟ امت تو امام حسین علیہ السلام سے کسی طرح کا سوال نہیں کر رہی ہے. بیعت کا سوال ہو رہا ہے تو یزید کی طرف سے ہو رہا ہے. تو امام اگر مدینے سے نکل رہے ہیں تو یہ کہیں کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، مگر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ امت کی اصلاح کے لیے کیوں نکل رہے ہیں؟ امام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں امت کی سب سے پہلے، چونکہ خرابی اس وقت جو ہے وہ امت میں ہے، امت میں آ گئی، امت خواب غفلت میں ہے، لہذا اس وقت ضروری ہے کہ سب سے پہلے امت کی اصلاح کی جائے. جس دن امت کی اصلاح ہو جائے گی، جس دن امت صحیح ہو جائے گی، جس دن امت راہ راست پہ آ جائے گی، حاکم خود بخود صحیح ہو جائے گا، اس کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. چونکہ امت صحیح نہیں ہے لہذا حاکم جو کچھ چاہ رہا ہے اس امت کے اوپر مسلط کر رہا ہے. اصل امت ہے، امت کو صحیح کر لیں، امام خود بخود صحیح ہو جائے گا، حاکم خود بخود صحیح ہو جائے گا. لہذا امام نے امت کی اصلاح کی بات کی ہے. اگر آج امت ایسی نہ ہوتی، امت کی حالت یہ نہ ہوتی، تو کبھی بھی یزید اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا. حد یہ ہے کہ نماز رسول اور بیعت کا سوال کبھی اس کی جرت نہ ہوتی، کبھی اس کی ہمت نہ ہوتی. لیکن یہ جرت اور ہمت اس کی اسی لیے پڑ گئی کہ لوگ خاموش ہیں. امت کچھ نہیں بول رہی، امت کچھ نہیں کہہ رہی، اور سب اس کے ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں. جہاں نظام ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، وہاں پھر یہی عالم ہوتا ہے. حسین انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. نانا کی امت میں خرابی ہے، جس دن یہ امت صحیح ہو جائے گی تو اس دن سب کچھ صحیح ہو جائے گا. ہمیں بھی جو فکر ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے، امت کو صحیح کر لیں، سارا نظام صحیح ہو جائے گا. سب کچھ جو ہے ایک امت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک امت کے ہاتھ میں. آج جو ہمارے یہاں ایم ایل اے بنے بیٹھے ہیں، ایم پی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پی ایم بنا بیٹھا ہے، یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب عوام کی وجہ سے ہیں. اگر عوام انہیں ووٹ نہ دیتی، اگر عوام انہیں جو اس مقام پہ لا کے نہ کھڑا کرتی، اگر عوام انہیں کرسیوں پہ نہ بٹھاتی تو ان کی کیا ہمت تھی بیٹھنے کی. اور عوام ہی کے اندر یہ بھی ہے کہ جس دن عوام چاہ لے کہ ان کی کرسی کو کھینچ لیں، اس دن کرسی ان کی گر جائے گی. جس دن عوام چاہ لے، یہ سب کچھ سب کچھ عوام کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ امت کے ہاتھ میں. امام علیہ السلام اس وقت امت کی اصلاح کی بات کر کے قیامت تک کے لوگوں کو یہی سمجھانا چاہ رہے تھے، تم اگر ایک
ابس اور بیکار زندگی سے بچنا چاہ رہے ہو، تم اگر ظلم و زیادتی سے بچنا چاہ رہے ہو، تم اگر ناانصافی کی زندگی سے بچنا چاہ رہے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم اپنی اہمیت کو سمجھو، تم اپنے مقام کو سمجھو، تم اپنے مرتبے کو سمجھو، تم اسی کو بٹھاؤ، اسی کو تخت کے اوپر بٹھاؤ، اسی کو تم کرسی دو جس کے اندر یہ صلاحیت ہو۔ اہل کو بٹھانا، نااہل کو نہ بٹھانا۔ آج ہمارے ساتھ بھی جو مشکلیں ہیں یہ خود اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج یہ پچھتاوا نہ ہوتا، اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، لیکن چونکہ ہم نے یہ کام کیا ہے لہذا آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ امام کیا کریں؟ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، اصلاح امت، امت کو سمجھائیں، امت کو متوجہ کریں، سب کچھ۔ میں امت کی اصلاح، امت کے اندر کیا خرابی تھی جو امام فرما رہے تھے میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ کیا امت نماز نہیں پڑھ رہی تھی؟ کیا امت قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی تھی؟ کیا امت دیندار نہیں تھی؟ کیا امت کے اندر ایمان نہیں تھا؟ بڑے دیندار تھے یہ۔ حد یہ ہے کہ اپنے امام سے زیادہ اگر دیکھیں تو یہ دیندار تھے۔ دینداری اور ایمانداری کا ان کا کیا کہنا کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے ہیں اور مکے پہنچنے کے بعد ایک عرصے تک وہاں رہے، اور جب حج کو عمرے سے بدل کے جانے لگے تو انہی دینداروں سے کہا میں حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہوں اور تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ یہ دیندار لوگ بول اٹھے حسین ابن علی یہ کیا ہے؟ یہ حج کا زمانہ ہے، یعنی حسین کو حج بتا رہے ہیں کہ حج کا زمانہ ہے اور یہ حج کرنے کا وقت ہے۔ حسین ابن علی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حج کا زمانہ ہے، کہاں کہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، اور آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی حج کرنا چاہیے، آپ کو بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو دینداری کا تو جواب نہیں ہے۔ اتنے بڑے دیندار تھے، اتنے بڑے دیندار تھے کہ حسین کو دین سکھا رہے تھے، حسین کو ایمان سکھا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا بھی یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ ایک امام کو جتنا معلوم ہوتا ہے امت کو اتنا نہیں معلوم ہوتا۔ ہر چیز کی شناخت امام کے اندر ہوتی ہے۔ تم حج کر رہے ہو، یہ حج کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر حج کرنے کا موقع ہوتا تو سب سے پہلے حسین ابن علی حج کرتا، اس لیے یہ زیادہ مستحق ہے حج کرنے کا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ موقع حج کا نہیں ہے، یہ موقع حج بچانے کا ہے، اور حج مکے میں رہ کے نہیں بچے گا۔ حج بچانے کے لیے مکے سے باہر جانا پڑے گا، لہذا آؤ تم ہمارے ساتھ چلو۔ لوگ نہیں گئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو دینداری اور ایمانداری تو بہت ان کے اندر تھے، یہ نماز کے پابند تھے، تلاوت کے پابند تھے، ہر چیز کے پابند تھے۔ یہ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جب یہ پہنچے ہیں، اگر ایک طرف امام حسین علیہ السلام کی طرف نماز ہو رہی ہے تو دوسری طرف عمر صاحب نماز پڑھا رہا ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے۔ اگر ادھر قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں ادھر بھی قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، تو ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی دین ہے ادھر بھی دین ہے، ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے، ہر جگہ دین دین ہے۔ تو دین کی تو کہیں نہیں کمی تھی، سب کے اندر دین تھا، سب کے اندر اسلام تھا۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔
اس کے باوجود کہہ رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا ہے. امت کی اصلاح کے لیے اس لیے نکل رہے ہیں کہ اگر امت کی اصلاح ہو جائے گی، اگر امت سمجھ جائے گی، اگر امت راہ راست پہ آ جائے گی تو یزید کو ختم کرنے میں، یزید کی حکومت کو ختم کرنے میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوگی. فوراً اس کا تختہ پلٹ سکتا ہے. دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے تختے پلٹتے رہتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ امت کے لیے اٹھایا، یہ سماج کے لیے اٹھایا، یہ معاشرے کے لیے اٹھایا. اپنا عزیز وطن جو چھوڑا، اس عزیز امت کے لیے چھوڑا جو نانا کے نزدیک سب سے عزیز تھی، سب سے محترم تھی. جس امت کے لیے نانا یہ کر سکتا ہے، جس امت کے لیے حسین یہ کر سکتا ہے، جس امت کے لیے ائمہ اطہار یہ کر سکتے ہیں، اس امت کو دین کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ دین اسلام کے لیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اسلام کے لیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس امت کو، اس قوم کو، اس سماج کو، اس معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر دین کیسا ہونا چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہی لیے قربانی دی، ہمارے ہی لیے سب کچھ کیا، لیکن آج نہ وہ دین ہمارے اندر ہے جو ہونا چاہیے، نہ وہ اسلام ہمارے اندر ہے جو ہونا چاہیے، نہ قرآن کی تلاوت ہمارے اندر ویسی ہے جو ہونا چاہیے جس کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی. حسین ابن علی کو روک رہے ہیں، حسین نہ جاؤ، وہاں شہید کر دیے جاؤ گے. کبھی نانی روک رہی ہیں، کبھی چچا ابن عباس روک رہے ہیں، کبھی محمد حنفیہ روک رہے ہیں، بھیا نہ جائیے. لیکن امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا. اس لیے کہ اگر میں نہیں جاتا، نانا کی امت کا کیا ہوگا، اس دین کا کیا ہوگا، اس اسلام کا کیا ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے اس دین کے خاطر، اس اسلام کے خاطر کربلا کا رخ کیا، اور کربلا میں جانے کے بعد اپنے تمام اصحاب اور اعزاء کے ساتھ قربانی پیش کر کے ہمیشہ کے لیے دین کو بچا لیا، ہمیشہ اسلام کو بچا لیا، اور اسلام کو ایسا بچایا کہ اب قیامت تک کوئی اسلام کا کچھ نہیں کر سکتا. اسلام کے اوپر ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقا کی زرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین. آج جو بھی دین ہے، جو بھی اسلام ہے، وہ حسین کی وجہ سے ہے. لہٰذا حسین جس نے ہمارے لیے جان دی، ہمارے لیے قربانی دی، ہم اس حسین کی وجہ سے اپنے اندر دین پیدا کریں، اپنے اندر اسلام کو پیدا کریں، تاکہ ایک دیندار اور ایماندار کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، اور جب اس دنیا سے اٹھیں تو ایک دیندار اور ایماندار کی حیثیت سے اٹھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم. چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا. حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے،
سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری شریک کے سفر بن کر ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھر ایک بار سلام نانا کے روزے، سلام نانا کے مزار۔ دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں، نماز شوق شہادت خزانہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پر، نہ آئے میرے چمن پر ستم کی گرد و غبار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دیا جلانے کو نانا تمہارے روزے پر، ضرور آئے گی زہرا ہر ایک شام و سحر، خدا کرے رہے روشن، خدا کرے رہے روشن صدا تمہارا مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسمان کی نظر، لٹے نہ دور وطن سے، لٹے نہ دور وطن سے ہمارا دل کا قرار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمام پھول سے بچے ہیں اور ہمارے خون کی پیاسی ہے فوج ظلم و جفا، سفر میں کوئی شجر بھی، سفر میں کوئی شجر بھی نہیں ہے سایہ‌دار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دیا جلانے کو نانا تمہارے روزے پر، ضرور آئے گی زہرا ہر ایک شام و سحر، خدا کرے رہے روشن، خدا کرے رہے روشن صدا تمہارا مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسمان کی نظر، لٹے نہ دور وطن سے، لٹے نہ دور وطن سے
ہمارا دل کا قرار، سلام نہ کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمام پھول سے بچے ہیں اور ہمارے خون کی پیاسی ہے فوج ظلم و جفا، سفر میں کوئی شجر بھی، سفر میں کوئی شجر بھی نہیں ہے سایہ‌دار، سلام نہ کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہے اب کرب بلا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ روضے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، روضے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، اب کون مجاور ہے، اب کون مجاور ہے، صغرا کے سوا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے، اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے، غربت میں مجھے جیسے، غربت میں مجھے جیسے اب جانا پڑا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ بچے ہیں بہت چھوٹے، گرمی کا زمانہ ہے، بچے ہیں بہت چھوٹے، گرمی کا زمانہ ہے، پہنچائے گا منزل پر، پہنچائے گا منزل پر، اب ہم کو خدا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ اماں کی لحد چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اماں کی لحد چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر، اس وقت
ایسا چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ زینب تیرے روضے پر بے پردہ نہیں آئی، زینب تیرے روضے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھے گی سب دنیا، اب دیکھے گی سب دنیا، سر اس کا کھلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، پردیس میں ہوئے گی، پردیس میں ہوئے گی، اس پر بھی جفا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ ریحان لرزتا تھا مرقد بھی پیمبر کا، ریحان لرزتا تھا مرکز بھی پیمبر کا، شبیر جو کہتے تھے، شبیر جو کہتے تھے میں مرنے چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلا جدک وابیک، السلام علیک وعلا امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضبال فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجاب، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔